عزیز دوستو، السلام علیکم۔ تحقیق و جستجو کے قسط نمبر 45 لے کر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نیوٹن نے خلا، وقت اور حرکت کے بارے میں قوانین وضع کیے، مگر آئنسٹائن نے اس بارے میں نیوٹن کے نظریات سے اختلاف کر کے نظریہ اضافیت پیش کیا۔ یہ نظریہ وضع کرنے پر آئنسٹائن کو کس نے مجبور کیا؟ یہ اس کے ذہنی رجحانات تھے کہ اس نے ایک نادری روزگار نظریہ پیش کیا۔ آئنسٹائن جیسا سائنسدان صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، مگر آئنسٹائن کے مدرسہ فکر یعنی اسکول آف تھاٹ نے بہت کم وقت میں سائنسدانوں کی ایک بڑی تعداد کو جنم دیا۔ آئنسٹائن ابتدا میں نمایاں یعنی پرومیننٹ طالب علم نہیں تھا۔ وہ جرمنی کے شہر اولم میں 1879 میں پیدا ہوا۔ چھوٹے درجے کے یہودی تاجر کا خوبصورت بیٹا البرٹ آئنسٹائن مختلف سکولوں سے ہوتا ہوا نوجوانی کے عالم میں سوئٹزرلینڈ پہنچا اور مختلف سائنسدانوں کی تصنیفات سے افادہ کیا۔ زیورچ کے فنی تعلیم کے ایک ادارے میں ریاضی کی تعلیم حاصل کی اور اپنے ماہر اساتذہ سے، جن میں مشہور سائنسدان منکووسکی بھی شامل تھا، اکتساب علم کیا۔ تعلیم سے فراغت پانے کے بعد البرٹ آئنسٹائن نے پیٹنٹ ایگزامینر کے طور پر شہر برن کے ایک ادارے میں ملازمت حاصل کر لی۔ آئنسٹائن کی بے چین طبیعت کو کسی طور بھی قرار نہیں تھا۔ دوران ملازمت بھی اس نے اپنے ذہنی رجحانات کے عین مطابق مشاہدہ کائنات کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھا۔ برسوں پر محیط اس کے مشاہدہ کائنات نے رنگ دکھایا اور 1905 عیسوی میں اپنا انقلاب آفرین نظریہ اضافیت پیش کر دیا اور دنیائے سائنس میں تہلکہ مچا دیا۔ ماہرین علوم سائنس کی شدید مخالفت کے باوجود نیوٹن جیسے مسلمہ سائنسدان کے خلا اور وقت کے بارے میں نظریات سے اصولی اختلاف کرتے ہوئے آئنسٹائن نے نابغہ روزگار مساوات ایکویشن E=mc² پیش کر کے دنیائے سائنس کو اس عظیم ترین ایکویشن سے نوازا۔ آئنسٹائن نے کہا کہ مادہ اور توانائی ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ مادہ توانائی میں اور توانائی مادے میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور یہ کہ کائنات میں خلا، وقت اور حرکت حتمی نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں۔ آئنسٹائن نے کہا کہ کائنات کی لامحدود وسعتوں میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو روشنی سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ یا روشنی کی رفتار سے سفر کر سکتی ہو، اور یہ کہ کائنات میں ہر جگہ اور ہر مقام پر روشنی کی رفتار ہر وقت ایک ہی رہتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت نے خلا میں ایتھر کی خود ساختہ موجودگی کو بھی یکسر رد کر دیا۔ نیوٹن کے مطابق ایتھر ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے خلا میں روشنی سفر کرتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ روشنی کو سفر کرنے کے لیے ایک ذریعے یعنی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئنسٹائن سے پہلے نیوٹن کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ خلا میں ایتھر گیس موجود ہے جو روشنی کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کا ذریعہ بنتی ہے، مگر نیوٹن اپنے مخالف حلقے میں اپنے اس نظریہ کی صحت کے بارے میں کوئی ثبوت پیش کرنے سے قاصر رہا۔ دوسری طرف آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت اس قدر پیچیدہ کمپلیکیٹڈ تھا کہ عمومی زندگی میں اس نظریہ کا اطلاق یعنی اپلیکیشن فوری طور پر سامنے نہ آ سکا، اور یہ بھی نہ ہو سکا کہ روشنی سے زیادہ تیز رفتار کوئی مادی چیز دریافت ہو جاتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت عمومی زندگی میں مقبول ہونے لگا اور فزکس کے تمام قوانین میں اس کا استعمال رواج پانے لگا، اور آج دنیا طبیعیات کے تمام اصول و قوانین آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے محتاج بیان نظر آتے ہیں۔ آئنسٹائن کے پیش کردہ نظریہ اضافیت کے ساتھ ہی اس نظریہ کے خالق کے قد اور قدر و منزلت میں اضافہ ہونے لگا اور اس کی حیثیت ایک مسلمہ سائنسدان کی ہو گئی۔ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت ہی کو مد نظر رکھ کر کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے میں مدد ملی۔
اسی نظریہ کے تحت ایچ جے ویلز نے ٹائم مشین کا تصور دیا اور یہ نظریہ سامنے آیا کہ کائنات میں ہر جگہ وقت کی رفتار ایک جیسی نہیں۔ ٹائم مشین ایک ایسا تصور ہے جس کے ذریعے انسان اگر روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو وہ ماضی اور مستقبل دونوں میں جا سکتا ہے۔ یعنی روشنی کی رفتار سے اگر خلائی جہاز میں سفر کیا جائے تو زمین پر وقت کی رفتار تو وہی رہے گی، مگر خلا میں وقت کی رفتار کم ہو جائے گی، اور خلائی جہاز میں روشنی کی رفتار کے ساتھ سفر کرنے والے شخص کی عمر بھی اسی رفتار کے ساتھ گزرے گی جو اس کے روشنی کی رفتار کے ساتھ سفر کے دوران وقت کی رفتار ہوگی۔ اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے خلائی جہاز میں جس کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہو زمین سے خلا کی طرف روانہ ہو اور زمینی اعداد و شمار کے مطابق 1 سال تک خلا میں روشنی کی رفتار کے ساتھ سفر کرتا رہے، تو جب وہ 1 سال کے بعد زمین پر آئے گا تو زمین پر 500 سال گزر چکے ہوں گے۔ اسی سفر کو آئنسٹائن کے عمومی نظریہ اضافیت کے مطابق وقت میں سفر کا نام دیا گیا ہے۔ اگرچہ عمومی نظریہ اضافیت کے مطابق وقت میں سفر ممکن ہے اور فزکس اس کی نفی کرنے کی سخت بھی نہیں رکھتی، اور گزشتہ 1 صدی میں وقت میں سفر کے امکان کی مخالفت میں کوئی ثبوت بھی فراہم نہیں کیا جا سکا ہے، تو دوسری جانب آئنسٹائن کے عمومی نظریہ اضافیت کے متعلق بھی یہ تاثر عام ہے کہ اس کو سمجھنا انتہائی مشکل کام ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا تھا کہ اس نظریہ کو دنیا میں صرف 3 آدمی سمجھتے ہیں، اور اس وقت فزکس کے تمام قوانین اسی نظریہ کے تابع ہیں۔ ٹائم مشین کے نظریہ کو محض نظریہ کے طور پر تو قبول کیا جا سکتا ہے، ورنہ حقیقت کے ساتھ اس نظریہ کا کوئی تعلق نہیں، مگر سائنسدان اس سلسلہ میں کافی حد تک پر امید ہیں کہ کبھی نہ کبھی مستقبل بعید میں ٹائم مشین تصوراتی پردوں سے باہر آ کر حقیقت کا روپ دھار لے گی۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جس کے شرمندہ تعبیر ہونے میں اگر ہو سکا تو ایک ناقابل بیان مدت درکار ہوگی۔ اس خواب کا شرمندہ تعبیر ہونا ممکن ہے کہ ناممکنات میں سے ہو۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ روشنی کی رفتار بہت زیادہ یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، اور روشنی کے علاوہ کسی دوسری مادی چیز کا یہ رفتار حاصل کرنا ناممکن ہے۔ نظریات اپنی جگہ، مگر حقائق ہی ہوتے ہیں جن کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ ٹائم مشین کے نظریہ کو بھی ابھی تک نظریاتی طور پر ہی پذیرائی حاصل ہوئی ہے، ورنہ اس کی موافقت میں کوئی ثبوت سامنے نہیں آ سکا ہے۔ ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ زمین کی فضا میں دیکھی جانے والی اڑن تشتریوں کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہے، کم ہے یا زیادہ ہے۔ انسان کو اس بارے میں قطعی طور پر کچھ بھی معلوم نہیں۔ اگر بعید ترین مستقبل میں انسان وقت کی رفتار میں اختلاف کے ثبوت حاصل کر لیتا ہے، تب بھی آج کے انسان کے لیے ٹائم مشین ایک تصور ہی رہے گی، اور وقت میں سفر ایک خواب بلکہ ایک اندیکھا خواب رہے گا۔ البرٹ آئنسٹائن نے عمومی نظریہ اضافیت کے ذریعے سر آئزیک نیوٹن کے قوانین کشش ثقل کی تشریح کر کے طبیعیات کی سائنس کو بام عروج تک پہنچایا۔ نیوٹن کا کہنا تھا کہ کشش 2 اشیاء کے درمیان ایک قوت کا نام ہے، مگر آئنسٹائن سمجھتا تھا کہ کشش 2 اشیاء یا 2 ذروں چاہے وہ مختلف وزن بھی کیوں نہ رکھتے ہوں، ان کے درمیان محض قوت ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اسپیس ٹائم کی خمیدگی یعنی کرویچر ہے۔ خمیدگی سے مراد دائرہ کے موڑ یا جھکاؤ ہیں۔ یہ دائرے ریاضی میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور ریاضی میں ان کو جیوڈیسک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عمومی نظریہ اضافیت کی رائے کے مطابق کائنات میں تمام سیارے، ستارے اور کہکشائیں اپنے اپنے جیوڈیسک پر چل رہے ہیں۔ جیوڈیسک ایک مڑا ہوا راستہ ہے جس پر حرکت کرتے ہوئے تمام کائناتی اجسام نے سپیس ٹائم کو اپنے گرد لپیٹ رکھا ہے یا خمیدہ کیا ہوا ہے۔
آئنسٹائن کے مطابق جو جسم جتنا زیادہ کثیف ہوگا اس کی خمیدگی یعنی کرویچر بھی اسی قدر زیادہ ہوگی۔ اس طرح دو اجسام کے درمیان اسپیس ٹائم یا خلا اور وقت کی خمیدگی کرویچر کو کشش کہا جائے گا، اور یہ خمیدگی یعنی کرویچر کسی بھی جسم کے اپنے مادہ اور توانائی کے پھیلاؤ کی وجہ سے رونما ہوتی ہے۔ یعنی جس جسم کے مادے اور توانائی کا پھیلاؤ جس قدر زیادہ ہوگا وہ جسم اپنے گرد اسپیس ٹائم کو اتنا ہی زیادہ خمدار، مڑا ہوا، جھکا ہوا یا خمیدہ بنا لے گا۔ عزیز دوستو، تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 45 یہاں پر ختم ہوئی۔ انشاءاللہ جلد ہی آئندہ اقساط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔